السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ اخلاص شریف کا ایک خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ زکوٰۃ صغیر کا عمل ہے، چھوٹی زکوٰۃ لیکن کسی سے کم نہیں ہے، بہت بہترین زکوٰۃ ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ بہت سارے کام سورہ اخلاص سے لے سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے آپ کسی کو دم کریں گے تو انشاءاللہ ایک دم ان کو شفا ملے گا۔ یا جو بھی کام حضرات کے کام ان سے لینا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کے کام بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ کسی بچے پر حضرات کر سکتے ہیں، بڑوں پر بھی حضرات کر سکتے ہیں اس سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے کم عرصے میں، بہت کم عرصے میں یہ آپ کی زکوٰۃ میں آ جاتی ہے، آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور آپ اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اب اس سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ زکوٰۃ سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے، کسی بھی عامل سے آپ اجازت لے سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی عامل ہو جس نے سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو تو اس سے اجازت لے سکتے ہیں آپ۔ جب آپ کو اجازت ملے تو آپ نے ان سے عمل کا طریقہ بھی پوچھنا ہے۔ اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے تو بس میں آپ کو یہ مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اس سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ نے عمل سے پہلے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے، جتنے آپ کی توفیق ہو، آپ اپنی توفیق کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ پیسہ وغیرہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا کوئی شیرین وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کام بھی کر لیں تو آپ نے حصار سے پہلے 3 دن سے پہلے آپ نے کوئی بدبودار چیز نہیں کھانی، جیسے کہ پیاز، لہسن، یہ چیزیں وغیرہ ہو گئیں۔ انڈا وغیرہ آپ نے نہیں کھانا، جس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے، وہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ خاص کر جو ہے پیاز اور لہسن، کچا پیاز اور لہسن یہ آپ نے نہیں کھانا۔ اور آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، جو آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے اس میں۔ اور حصار، جب آپ کو اجازت بھی ملے صدقہ بھی کریں اور آپ عمل سے 3 دن سے پہلے آپ نے پرہیز شروع کیا تو آپ نے جب عمل کے لیے بیٹھنا ہے آپ نے عمل سے پہلے حصار کرنا ہے۔ آپ عمل کمرے میں کر سکتے ہیں، بس کمرے میں کوئی نہ ہو، جب آپ عمل کر رہے ہوں اس دوران کوئی نہ ہو، خیر اس کے بعد کمرے میں کوئی جو بھی آتا جاتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف عمل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ڈراؤنی چیزیں نہیں آتی، کوئی خوف اس میں نہیں آتا، بس آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے نیت جو کرنی ہے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ صغیر کی نیت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ عمل سے پہلے حصار کریں گے۔ حصار کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری 4 کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اپنے اوپر دم کریں، اپنے سینے کے اوپر دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیریں اپنے ہاتھ۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ اور اگر آپ کڑے والا حصار لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ پھر بھی ڈرتے ہوں تو آپ خیرے لگا سکتے ہیں۔ آپ پہلے بدنی حصار کریں، پھر اس طریقے سے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری 4 کل 3 بار پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر دم کریں، اور اپنی سیدھی طرف سے آپ نے جانا ہے گھڑی کے خلاف، جس طرح گھڑی چل رہی ہے نا اس کے خلاف آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے آپ نے شروع کیا دائرہ، واپس آپ نے انگلی وہاں پر لا کر ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا۔
یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی چل رہی ہے آپ نے اس کے خلاف چلنا ہے۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ پھر جب آپ عمل پڑھیں گی تو عمل سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1002 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، 1002 مرتبہ۔ اسی طریقے سے یہ آپ کے ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1002 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھ لیا، تو آپ بس اس کے بعد اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور حصار سے اپنا سیدھا پاؤں نکال کر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور بس آ جانا ہے۔ یہ آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح 11 دن پڑھنا ہے، مدت اس کی 11 دن ہے، 11 دن میں آپ کی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے مداومت کے طور پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ کو جس ٹائم موقع ملے بس آپ نے بیٹھنا ہے، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، بس پھر آپ کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ہمیشہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص شریف۔ جب آپ کا 11 دن کا عمل ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی آپ نے حزب توفیق، شیرنی وغیرہ، سفید شیرنی ہو یعنی سفید کھیر وغیرہ پکا کر بچوں وغیرہ میں تقسیم کریں۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 11 دن کی زکوٰۃ کا طریقہ تھا کہ اس طریقے سے آپ نے 11 دن میں سورہ اخلاص شریف کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اس سورہ اخلاص شریف سے جادو وغیرہ کے توڑ کے لیے اور اس سے مختلف کام کیسے لیں گے، میں اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا۔ جو بھی میں آپ کو عمل بتاؤں گا، یعنی اسی طرح سورہ اخلاص شریف ہو گیا، اس کے بعد سورہ مزمل شریف، یا جو بھی میں آپ کو سبق سکھاؤں گا، جس چیز کی میں آپ کو زکوٰۃ بتاؤں گا، پھر اس سے کام لینے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے کام کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو تو کوئی عامل بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس صورت کا یا اس عمل کا آپ نے زکوٰۃ ادا کر لیا، پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کسی کو آتا نہیں ہے کہ فلاں کام کے لیے کس طرح کرنا ہے اور فلاں کام کے لیے کس طرح کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ مکمل آپ کو ہر کام سے آگاہ کروں گا، مکمل آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ سورہ اخلاص کو کس طرح پڑھیں گے اور اس سے کام کیسے لیں گے، کون سے کام کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اپنا علاج آپ خود کر سکیں گے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آپ نے جب بھی عمل شروع کرنا ہے، اگر کسی کے لیے کرنا چاہتے بھی ہیں تو نیت آپ کی صاف ہو، پیسوں وغیرہ کی نیت نہ ہو آپ کی کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے اور میں نے پیسے کمانے ہیں، نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو مکمل سمجھا دیا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ مزید لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔